ہمارے اور آپ کے پیارے پیارے آقا مدینے والے مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر درود شریف کی کثرت بہت زیادہ پڑھتے رہنے کی اپنی عادت بنانی چاہیے۔ ہمارے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پاس ایک مرتبہ تمام فرشتوں کے سردار سیدنا جبریل علی نبینا علیہ السلام تشریف لائے۔ سیدنا جبریل امین ہمارے نبی کے پاس آ کر کے کہنے لگے، یا رسول اللہ، آج جب میں آسمان دنیا سے آپ کے پاس آ رہا تھا تو میں نے ایک بڑا عجیب منظر دیکھا، ایک عجیب نظارہ دیکھا میں نے۔ نبی کریم نے پوچھا، جبریل تم نے کیا دیکھا؟ جبریل عرض کرتے ہیں، یا رسول اللہ، جب میں آپ کے پاس آ رہا تھا راستے میں ایک پہاڑ ہے جس پہاڑ کا نام ہے کوہ قاف۔ اس پہاڑ کے پاس میں نے کسی کے رونے کی آواز سنی، کسی کے رونے کی آواز آ رہی تھی۔ سیدنا جبریل علیہ السلام کہتے ہیں کہ میں اس رونے کی آواز کی طرف گیا کہ رو کون رہا ہے، وہ بھی اس پہاڑ میں۔ سیدنا جبریل کہتے ہیں میں جب قریب جا کے دیکھا تو میری حیرت کی انتہا نہ رہی، حیرت سے میری آنکھیں کھلی رہ گئی کہ یہ جو رو رہا ہے یہ کوئی انسان نہیں، اللہ کا ایک فرشتہ ہے جو یہاں بیٹھا رو رہا ہے۔ وہ بھی وہ فرشتہ کہ جو فرشتہ جب آسمانوں میں، آسمان دنیا میں جب رہتا تھا اس کے لیے تخت بچھا کرتا تھا، اور جب یہ اپنی تخت پہ بیٹھتا تھا تو 70,000 فرشتے بطور خدمت ان کے سامنے کھڑے ہوتے تھے، اور اتنا شاندار، اتنی عظمت اور شان والا فرشتہ تھا کہ جب یہ سانس لیتا تھا تو اس کی ایک ایک سانس سے اللہ تعالیٰ ایک فرشتہ پیدا فرماتا تھا۔ اتنا شاندار فرشتہ، اتنی وقار و عزت والا فرشتہ آج دیکھ رہا ہوں کہ پہاڑ میں بیٹھ کر پڑا ہوا رو رہا ہے۔ اللہ نے اس کی خوبصورتی چھین لیا ہے، اس کی تخت چھین لیا ہے، اس کا حسن و جمال چھین لیا ہے۔ فرشتے کے پر ہوتے ہیں اڑنے کے، اللہ نے پر چھین لیا ہے، یعنی جو کچھ تھا اس کے پاس اللہ نے سب کچھ چھین لیا ہے۔ فرشتہ رو رہا ہے، بلک رہا ہے، چلا رہا ہے۔ سیدنا جبریل علیہ السلام کہتے ہیں میں نے اس فرشتے کے پاس جا کر پوچھا، اے فرشتے، تم تو آسمان دنیا میں بڑی شان و شوکت کے ساتھ رہتا تھا، آخر وہ شان و شوکت تمہاری چھن کیسے گئی؟ تم اسے برباد کیسے ہو گئے؟ اتنا تباہ کیسے ہو گئے؟ اتنے اوپر سے اتنے نیچے کیسے آ گیا؟ ذرا بتاؤ تو صحیح ہوا کیا؟ تو اس فرشتے کا جواب سنیے۔ وہ فرشتہ کہتا ہے، اے جبریل، دراصل معاملہ یہ ہے کہ جب اللہ کے آخری نبی معراج کے لیے، اللہ کو دیکھنے کے لیے آسمانوں کے سفر میں تھے، اور جب اللہ کے آخری نبی میرے پاس سے گزر رہے تھے تو میں ادب سے کھڑا نہیں ہوا تھا، میں نے اللہ کے آخری نبی کی تعظیم نہیں کیا تھا، بس وہ تعظیم نہیں کرنے کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے میری ساری عظمتیں چھین لیا، میرا سارا مقام چھین لیا، میری ساری شان چلی گئی۔ آسمان میں جس شان و شوکت کے ساتھ میں رہتا تھا وہ سارا ختم ہو گیا۔ آج پہاڑ میں نیچے میں پڑا رو رہا ہوں، میرے پاس کوئی عزت، کوئی شان و شوکت نہیں۔ سیدنا جبریل علیہ السلام نے جب ان کی بات سنی، وہ فرشتہ نے دیکھا کہ پوچھنے والا جبریل ہے، تو وہ فرشتہ حضرت جبریل سے کہتا ہے، اے جبریل، آپ کی بات تو سیدھے اللہ سے ہوتی ہے، آپ اللہ سے بات کرتے ہیں، اللہ کی بارگاہ میں میری درخواست پیش کیجئے، میری طرف سے دعا پیش کیجئے کہ مولا مجھے معاف کر دے، میں جیسا تھا مجھے پھر ویسا بنا دے۔ میرے خدا کی بارگاہ میں میرا عریضہ، میری درخواست پیش کیجئے۔ سیدنا جبریل علیہ السلام کہتے ہیں میں اللہ کی بارگاہ میں گیا، اللہ کی بارگاہ میں عرض کیا، مولا وہ فرشتہ شرمندہ ہے، وہ فرشتے کو ندامت ہے، احساس ہے اس کو اپنی غلطی کا، اے میرے مولا
अब वो चाहता है कि उसे माफ कर दिया जाए। हजरत सैयदना जिब्रील अलैहिस्सलाम जब अल्लाह की बारगाह में उस फरिश्ते की दुआ अर्ज करते हैं, उस फरिश्ते की बात अर्ज करते हैं, तो अल्लाह क्या जवाब देता है सुनिए। अल्लाह फरमाता है, ए जिब्रील सुनो, जाओ मेरे उस फरिश्ते को कहो, अगर वो चाहता है कि उसे बख्शा जाए, अगर वो चाहता है कि उसकी गलती माफ किया जाए, अगर वो चाहता है कि जैसा पहले था वैसा बन जाए, तो जाके कहो कि मेरे नबी पर दुरूद पढ़े।